باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تثنیہ شرع کی کتاب اس کا 4 باب۔ وفاداری کے بارے میں نصیحت۔ اب اے اسرائیل، وہ قوانین اور قضائیں جو میں تمہیں سکھاتا ہوں سنو، تاکہ تم ان پر عمل کر کے زندہ رہو اور اس ملک میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تمہیں دے گا داخل ہو، اور اس کے مالک بنو۔ جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس پر کوئی بات نہ بڑھاؤ اور نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤ۔ خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا مانتے رہو۔ تمہاری آنکھوں نے دیکھا کہ خداوند نے بل پور کی وجہ سے کیا کیا، یعنی کہ خداوند تمہارے خدا نے ان سب کو جو بل پور کی پیروی کرتے تھے تمہارے درمیان سے ہلاک کر دیا، مگر تم جو خداوند اپنے خدا سے چپٹے رہے آج کے دن سب زندہ ہو۔ دیکھو، میں نے وہ قوانین اور قضائیں جو خداوند میرے خدا نے مجھے فرمائیں تمہیں سکھائیں، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم جاتے ہو۔ پس انہیں مانو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ یہ ان قوموں کی نگاہ میں تمہاری عقل مندی اور دانشوری ہوگی، جو ان قوانین کو سن کر کہیں گی، یقیناً یہ قوم بڑی ہے، یہ لوگ عقل مند اور دانشور ہیں۔ کیونکہ ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہو، جسے خداوند ہمارا خدا ہر ایک بات میں جو ہم اس سے مانگتے ہیں نزدیک ہے؟ اور کون سی ایسی بڑی قوم ہے جس کے قوانین اور قضائیں ایسی راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جو آج کے دن میں تمہیں دیتا ہوں؟ خبردار رہ اور اپنی جان کی بڑی حفاظت کر، تو ان باتوں کو فراموش نہ کرے جو تیری آنکھوں نے دیکھیں، اور وہ تیری زندگی کے تمام دنوں میں تیرے دل سے جاتی نہ رہے، بلکہ تو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھا، جس دن تو خداوند اپنے خدا کے سامنے حریب میں کھڑا ہوا، جب خداوند نے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو میرے سامنے اکٹھا کر، تاکہ میں انہیں اپنا کلام سناؤں، تاکہ وہ سب دنوں میں جب تک کہ زمین پر زندہ رہیں مجھ سے ڈرنا سیکھیں اور اپنے لڑکوں کو سکھائیں۔ چنانچہ تم نزدیک آئے اور پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور پہاڑ آسمان کے اندر تک آگ سے روشن تھا، اور اس کے گردا گرد تاریکی اور بادل اور بڑا اندھیرا تھا۔ تب خداوند نے آگ میں سے تمہارے ساتھ کلام کیا، تم نے کلام کی آواز تو سنی مگر کوئی شکل نہ دیکھی، صرف آواز ہی سنی، اور اس نے اپنا عہد تمہیں بتایا، اور اس کی بابت اس نے حکم فرمایا کہ تم اس پر عمل کرو، یعنی ان 10 کلمات پر جو اس نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھے۔ اور اسی وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں قوانین اور قضائیں سکھاؤں، تاکہ اس ملک میں جس کے مالک بننے کے لیے تم جاتے ہو تم ان پر عمل کرو۔ پس تم اپنی جانوں کے لیے خوب یاد رکھو کہ جس روز حریب پر خداوند نے آگ کے درمیان سے تمہارے ساتھ کلام کیا، تم نے اس روز کوئی شکل نہ دیکھی، ایسا نہ ہو کہ تم بگڑ جاؤ اور اپنے لیے کوئی گھڑی ہوئی مورت کسی صورت کے مشابہ مرد یا عورت کی بناؤ، یا کسی ایسے حیوان کی شکل جو زمین پر ہے، ایسے پردار جانور کی شکل جو آسمان میں اڑتا ہے، یا کسی چیز کی شکل جو زمین پر رینگتی ہے۔
یا کسی ایسی مچھلی کی جو زمین کے نیچے کے پانی میں ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائے اور سورج اور چاند اور ستاروں کو یعنی سب آسمانی لشکر کو دیکھ کر، جنہیں خداوند تیرے خدا نے آسمان کے نیچے کی سب قوموں کی خدمت کے لیے بنایا، تو دھوکہ کھائے اور انہیں سجدہ کرے اور ان کی خدمت کرے، لیکن خداوند نے تمہیں چن لیا اور مصر کے لوہے کے تنور سے تمہیں نکالا تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ہو جیسا کہ آج کے دن ہے۔ اور تمہارے سبب سے خداوند مجھ پر بھی ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ تو اردن کے پار نہ جائے گا اور نہ اس اچھے ملک میں جو میں انہیں میراث کے طور پر دوں گا داخل ہوگا، لہذا میں اسی ملک میں مر جاؤں گا۔ میں اردن کے پار نہیں جاؤں گا، لیکن تم پار جاؤ گے اور اس اچھی زمین کے وارث ہوگے۔ پس اپنے آپ میں خبردار رہو کہ تم خداوند اپنے خدا کا عہد جو اس نے تمہارے ساتھ کیا بھول نہ جاؤ، اور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت اس چیز کی نہ بناؤ جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھے منع کیا، کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تمہارے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے پیدا ہوں گے اور تم مدت تک ملک میں رہ چکے ہوگے اور تم بگڑ جاؤ گے اور اپنے لیے کسی چیز کی گھڑی ہوئی مورت بناؤ گے اور خداوند اپنے خدا کے سامنے شرارت کرو گے اور غصہ دلاؤ گے، تو میں آج کے دن تمہارے خلاف آسمان اور زمین کو گواہ لاتا ہوں کہ تم اس زمین سے جس کے وارث ہونے کے لیے تم اردن کے پار جاتے ہو جلد ہی فنا کیے جاؤ گے۔ تم وہاں مدت تک نہ رہو گے بلکہ بالکل نیست ہو جاؤ گے، اور خداوند تمہیں قوموں میں پرگندہ کرے گا، یہاں تک کہ ان قوموں میں جن کے درمیان تمہیں خداوند لے جائے گا تم کم تعداد رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بتوں کی بندگی کرو گے، جو دیکھتے نہیں اور سنتے نہیں اور کھاتے نہیں اور سونگھتے نہیں، مگر وہاں سے بھی تو خداوند اپنے خدا کا طالب ہوگا تو اسے پائے گا، اگر تم اپنے سارے دل اور ساری جان سے اسے ڈھونڈے گا۔ اور جب تجھ پر مصیبت پڑے اور یہ سب باتیں آخری دنوں میں تجھ پر آئیں تو خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی آواز سنے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھے نہ چھوڑے گا، نہ تجھے فنا کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی بابت اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی، اور اب قدیمی دنوں کی بابت جو تجھ سے پہلے گزر گئے۔ پوچھ کہ خداوند نے انسان کو زمین پر آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پیدا کیا کہ آیا ایسا امر عظیم کبھی واقع ہوا یا اس کی مانند کبھی سنا گیا؟ کیا کسی قوم نے آگ کے درمیان سے خدا کے بولنے کی آواز سنی جیسا کہ تو نے سنی اور زندہ رہا؟ یا کبھی خدا نے ایسا کیا کہ قوموں کے درمیان سے ایک قوم کو امتحانوں اور نشانیوں اور معجزوں کے وسیلے اور لڑائیوں اور زوراور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو اور بڑی دشتوں سے اپنے لیے لیا، جس طرح خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے
تمہارے لیے مصر میں کیا یہ تجھے دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس نے آسمان پر سے اپنی آواز تجھے سنائی تاکہ تیری تادیب کرے، اور زمین پر اس نے بڑی آگ تجھے دکھائی، اور تو نے اس کا کلام آگ کے بیچ میں سنا، اور یہ اس لیے کہ اس نے تیرے باپ دادا کو پیار کیا اور ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا، اور اپنی بڑی قدرت سے تجھے مصر سے آپ ہی نکال لایا، تاکہ ان قوموں کو جو زورا آور اور تجھ سے بڑی ہے تیرے سامنے سے نکال دے، اور ان کے ملک میں تجھے داخل کرے، اور اسے تجھے میراث میں دے جیسا تو آج دیکھتا ہے۔ پس آج کے دن جان لے اور اپنے دل میں خیال رکھ کہ خداوند ہی آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور تو اس کے قوانین اور احکام مان جن کا آج کے دن میں تجھے فرمان دیتا ہوں، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور تیرے دن اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے زمانہ کے انجام تک بڑھائے جائیں۔ تب موسیٰ نے مشرق کی طرف اردن کے پار 3 شہر الگ کر دیے، تاکہ جس کسی خونی نے اپنے ہمسائے کو نادستہ قتل کیا جبکہ وہ 1-2 دن پہلے اس کا دشمن نہ تھا، وہ وہاں پناہ لے۔ جب وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو جیتا رہے۔ باسر کو جو بیابان میں روبنیوں کے درمیانی علاقہ میں ہے، اور رموت کو جو جادیون کے جلاد میں ہے، اور جلان کو جو منچیوں کے درمیان میں ہے۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مرتب کی، اور یہ وہ شہادتیں اور قوانین اور قضائیں ہیں جو موسیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کے مصر سے نکلنے کے بعد بھی بیان کیے۔ اردن کے پار وادی میں بیت فور کے مقابل اموریوں کے بادشاہ سیون کے ملک میں جو حشبون میں رہتا تھا، جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور وہ اس کے ملک اور بشان کے بادشاہ اوج کے ملک کے مالک بنے۔ یہ دونوں اموریوں کے بادشاہ تھے جو اردن کے پار مشرق کی طرف رہتے تھے، اور سے لے کر جو وادی ارنون کے کنارے پر ہے، کوہ سیون یعنی ہرمون تک، سارا عرابہ اردن کے پار مشرق کی طرف جو عرابہ کے سمندر تک، اور کوہ فسجا کے دامن تک ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔